تفصيلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا آمنت بالله صدق الله العظیم۔ یقیناً اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے جب یہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، تو اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، تو اللہ نے ان پر اپنی سکینت نازل کی اور ان کو قریبی فتح کا ثواب عطا کیا، اور ایسے بہت سارے مال غنیمت جن کو یہ لیں گے، اور اللہ بہت غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے بہت ساری غنیمتوں کا جن کو تم لوگے، تو یہ مال غنیمت، یہ غنیمت اللہ نے جلدی تمہیں دے دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، تاکہ یہ فتح مومنین کے لیے ایک نشانی ہو، اور تاکہ اللہ تمہیں سیدھے راستے پر چلاتا رہے۔ اور ایک اور بھی غنیمت ہوگی جس پر تم ابھی قادر نہیں ہو، اللہ نے اس کو گھیرے میں لے لیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر یہ کافر لوگ تم سے قتال کرتے تو پشت پھیر کے بھاگتے، اور پھر یہ کوئی اپنا یار اور مددگار نہ پاتے۔ اللہ کی سنت ہے جو اس سے پہلے چلی آ رہی ہے، اور اللہ کی سنت کو تم ہرگز تبدیل ہوتے ہوئے نہیں پاؤ گے۔ اللہ ہی تو ہے
جس نے ان کافروں کے ہاتھ تم سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ ان کافروں سے روک دیے مکہ کے وادی کے اندر، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں ان پر غالب کر دیا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے اور تمہیں مسجد حرام سے روک دیا ہے اور ہدی کے جانوروں کو روک دیا ہے اس بات سے کہ وہ حلال ہونے کی جگہ تک پہنچیں، اور اگر وہ مومن مرد اور وہ مومن عورتیں نہ ہوتیں جن کا تمہیں علم نہیں ہے اور تم ان کو رون ڈالتے اور ان سے تمہیں بڑی خرابی پہنچتی لا علمی میں، تاکہ اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے جن کو چاہے، اور اگر وہ لوگ علیحدہ ہوتے تو ہم عذاب دیتے ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب۔ جب ان کافروں نے اپنے دلوں کے اندر ضد بنا دی، جاہلیت والی ضد، تو اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنین پر سکینت نازل کی اور ان کو کلمہ تقوی پر قائم رکھا، اور یہ لوگ کلمہ تقوی کے زیادہ حقدار تھے اور اس کے اہل تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو سچا اور برحق خواب دکھایا ہے، تم ضرور بے ضرور مسجد حرام میں انشاءاللہ داخل ہوگے امن کے ساتھ، اور تم اپنے سروں کو منڈاؤ گے اور اپنے بالوں کو کاٹو گے اور تمہیں خوف نہیں ہوگا، اور اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جن کو تم نہیں جانتے، اور اللہ نے اس سے پہلے ایک قریبی فتح کا انتظام کر دیا ہے۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 27 تک کی آیات ہیں۔ آج کی مجلس میں ہم نے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں وہ آیت نمبر 18 سے شروع ہو کر اور آیت نمبر 27 تک گئی ہیں، اور جیسا کہ یہ بات پچھلے 2-3 دروس میں بیان ہو چکی ہے کہ یہ سورۃ الفتح صلح حدیبیہ کے فوراً بعد نازل ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے صلح کر لی اور کافروں کی سخت شرائط کو تسلیم کر لیا، اور مسلمانوں کے دل ان شرائط کے ماننے کی وجہ سے دکھے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی، تو مسلمان اس پر راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں پر سکینت نازل فرمائی۔ اور اس صلح سے پہلے وہ واقعہ ہوا جو پہلے بیان ہو چکا ہے، اور آج کی آیت نمبر 18 میں سب سے پہلی آیت میں وہ بات آ رہی ہے کہ جب صلح کے مذاکرات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا، تو 3 دن کے لیے وہ تشریف لے گئے تھے، لیکن کفار مکہ نے انہیں مزید روک لیا کہ ہم ابھی غور کر رہے ہیں، صلح کر رہے ہیں اور شرطیں سوچ رہے ہیں۔ تو یہاں مسلمانوں میں یہ افواہ اڑ گئی کہ عثمان غنی جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، اور 3 دن سے زیادہ گزر گئے، وہ واپس نہیں آئے، نہ ان کی طرف سے کوئی اطلاع یہاں پہنچ پائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ افواہ ملی اور یہ خبر پہنچی کہ انہوں نے عثمان غنی کو شاید شہید کر دیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور ان سے جہاد پر اور موت پر بیعت لی کہ اگر ان لوگوں نے ہمارے قاصد کو جو صلح کے لیے گئے ہوئے تھے ان کو شہید کر دیا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے جو نہ اسلام میں قابل برداشت ہے، نہ ہی کفر کے اندر قابل برداشت ہوتا ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے عثمان غنی کو شہید کر دیا ہے، اب تو ہم ہر حال میں ان سے جہاد کریں گے اور آخری دم تک ان سے قتال کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر تمام صحابہ نے بیعت کی، اور اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے کہ یہ وہ بیعت تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 18 میں جو آج کے درس کی پہلی آیت ہے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ ان تمام مومنین سے راضی ہو گیا ہے کہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ چنانچہ آج کے درس کی پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً تحقیق اللہ راضی ہو گیا ہے ان مومنین سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ جب درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، فعلم ما فی قلوبہم، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان کے دلوں میں کیا کچھ ہے، کتنے سچے مسلمان ہیں یہ، اور کتنے وفادار ہیں، اور ہر حال میں آپ کا ساتھ دینے والے ہیں۔ اللہ کو ان کے دل کی کیفیات کا علم ہے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، تو اللہ نے ان کے اوپر سکینت نازل کی، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اس بیعت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دو ثواب عطا کیے، ایک فتح قریب کا اور دوسرا مال غنیمت کا جس کو مسلمان لیں گے، اور اللہ بہت غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور یہ بیعت رضوان کہلاتی ہے، اور جیسا کہ ابھی آپ نے آیت نمبر 18 کے ترجمے میں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے بات ہی یہاں سے شروع کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مومنین سے راضی ہو گیا ہے۔ اسی لیے تمام اہل السنہ والجماعہ اور تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سب سے افضل تو وہ صحابہ ہیں جو اصحاب بدر میں شریک ہوئے، پھر اس کے بعد وہ صحابہ ہیں جو بیعت الرضوان میں شریک ہوئے۔ اور اگر مزید تفصیل اس میں چاہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے افضل صحابہ تو 4 خلفاء ہیں علی ترتیب الخلافہ، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد عمر فاروق، پھر اس کے بعد عثمان غنی، پھر اس کے بعد علی مرتضیٰ، اور ان 4 کے ساتھ مزید 6 ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ تو خلفائے راشدین تمام صحابہ میں سب سے افضل، پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ تمام صحابہ میں افضل جن میں یہ 4 بھی شامل ہیں، پھر اس کے بعد اصحاب بدر جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں، اور اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نے بھی اس کو صاف فرما دیا۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام کی روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما تعدون اہل بدر فیکم، کہ تم آپ لوگ اپنے اندر اہل بدر کو کیا شمار کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام مسلمانوں میں سب سے افضل ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فرشتے غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں وہ فرشتوں میں سب سے افضل ہیں، اور یہ روایت ہے صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی صحاح کی روایت ہے۔ اسی لیے تمام مسلمانوں میں سب سے افضل اصحاب بدر ہیں، اور اصحاب بدر کے اندر عشرہ مبشرہ خود بخود آ جاتے ہیں، خلفائے راشدین خود بخود آ جاتے ہیں، اور اصحاب بدر کے بعد پھر درجہ ہے اصحاب بیعت الرضوان کا، یعنی ان 1400 صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا جنہوں نے ایک درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی تھی، بیعت علی الجہاد والموت۔ اور بیعت علی الجہاد والموت کا مطلب یہ ہے کہ ہم آخری سانس تک ان کافروں سے جہاد کریں گے، اگرچہ ہماری تعداد کم ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، مگر ہم آخری دم تک ان سے جہاد کریں گے، یہاں تک کہ یا ہمیں فتح نصیب ہو جائے یا ہمیں شہادت مل جائے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ اصحاب بیعت الرضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ بیعت علی الجہاد
والموت تھی۔ اور پچھلے درس میں میں نے وعدہ کیا تھا کہ بیعت کی 4 قسمیں دوبارہ بیان کروں گا، کیونکہ 3 قسمیں تو پہلے میں نے بیان کر دی تھی لیکن چوتھی رہ گئی تھی۔ تو بیعت کی پہلی قسم ہے بیعت علی الاسلام، اور وہ یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین آتے تھے، حالت کفر میں ہوتے تھے، پھر آتے تھے، آ کر اسلام قبول کرتے تھے۔ کافر آتے تھے، آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اسلام قبول کرتے تھے۔ یہ بیعت علی الاسلام تھی، اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے ثابت ہے کہ صحابہ کے لوگ آئے جو پہلے کافر تھے، آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور صحابی بن گئے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا قصہ میں نے سنایا تھا، دوبارہ سنا دیتا ہوں کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے بعد آئے، فتح مکہ سے پہلے اور صلح حدیبیہ کے درمیان۔ اس عرصے میں سن 6 ہجری کے بعد، تقریباً سن 7 ہجری کے بعد وہ تشریف لائے۔ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا، تو حضرت عمرو بن العاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا عمرو بن العاص سے، اے عمر کیا بات ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، میں اسلام تو لانا چاہتا ہوں لیکن ایک شرط ہے میری۔ آپ نے فرمایا تشتری تو ماذا، تم کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ کہا جی میں یہ شرط لگانا چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے، کیونکہ میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے اسلام کے خلاف کام کیے ہیں، تو میں یہ شرط لگانا چاہتا ہوں کہ میں اسلام اس وقت قبول کروں گا جب میری مغفرت ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص سے کہا اما علمت یا عمر، اے عمر کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام تمام پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت تمام پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور حج تمام پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ 3 زبردست عبادتیں ایسی ہیں جس سے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسلام لانے سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہ معاف ہوتے ہیں، حقوق معاف نہیں ہوتے۔ کسی کا حق جو دینا ہے وہ تو دینا ہوگا، لیکن گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اسلام سے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہجرت کرنے سے اللہ کے لیے آدمی اپنا وطن چھوڑ کے دارالاسلام چلا جائے، یہ ہجرت ہے، اور اس ہجرت سے بھی سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آدمی حج پہ جاتا ہے، بڑی مشقت کی عبادت ہے، سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بیعت علی الاسلام ہے کہ صحابہ کے لوگ آتے تھے، آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے تھے اور صحابہ میں شامل ہو جاتے تھے۔ دوسری بیعت ہے بیعت علی الجہاد والموت، جیسا کہ یہ قرآن مجید میں ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اصحاب الشجرہ نے، اصحاب بیعت الرضوان نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ بیعت اسلام پر نہیں تھی کیونکہ سارے پہلے سے مسلمان تھے، یہ بیعت تھی جہاد پر اور موت پر، کہ ہم آخری دم تک جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں، اور اگر شہید ہونا ہوگا تو ہو جائیں گے لیکن جہاد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ دوسری قسم ہے بیعت علی الجہاد والموت۔ تیسری قسم ہے بیعت علی التقوی، کہ بیعت کی جائے تقوی پر، یعنی گناہوں سے چھوڑنے پر، کہ ہم یہ بھی گناہ نہیں کریں گے، یہ بھی گناہ نہیں کریں گے، یہ بھی گناہ نہیں کریں گے۔ اور یہ بیعت علی التقوی یہ سورۃ الممتحنہ میں آیت بیعت النساء کے اندر مذکور ہے، 28ویں پارے میں آیت ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی جب یہ مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں، یبایعنک، اور آپ سے بیعت کریں اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کوئی بہتان نہیں باندھیں گی، اور کسی بھی نیک کام میں
آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو اے نبی آپ ان عورتوں کو بیعت کر لیجئے اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجئے۔ یہ بیعت علی تقوی ہے، اور اس آیت کو آیت بیعت نساء کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ آیت عورتوں کی بیعت کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن بالکل یہی الفاظ آپ نے مردوں سے بھی بیعت کے لیے اندر استعمال کیے۔ چنانچہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، جو بخاری، مسلم اور دوسری کتابوں میں موجود ہے، کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے صحابہ مسلمان تھے، سارے کے سارے صحابہ مجاہد تھے۔ آپ نے فرمایا بایعونی، مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، کسی پر کوئی بہتان نہیں باندھو گے، اور کسی نیک کام میں تم نافرمانی نہیں کرو گے۔ فبایعناہ علی ذلک، صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو یہ بیعت کی تیسری قسم ہو گئی، جس کو کہتے ہیں بیعت علی التقوی، جو سورۃ الممتحنہ کے اندر بھی مذکور ہے اور حدیث عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے احادیث کی کتابوں میں بھی مروی ہے۔ چوتھی بیعت ہے بیعت علی الخلافۃ والامارہ، جیسے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کو خلیفۃ رسول اللہ قرار دیا۔ پھر اس کے بعد سارے صحابہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کو امیر المومنین قرار دیا۔ پھر عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو یہ جو بیعت ہے جو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ہاتھ پر ہوئی، نہ یہ بیعت علی الاسلام تھی، نہ بیعت علی الجہاد والموت تھی، نہ بیعت علی التقوی تھی، یہ بیعت علی الخلافۃ والامارہ تھی، کہ ہم آپ کو خلیفہ برحق سمجھتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ ہمارے امیر المومنین ہیں، اور ہم ہر جائز کام میں آپ کی اطاعت کریں گے۔ تو یہ بیعت کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 4۔ اب یہ جو ہمارے ہاں صوفیہ کے ہاں بیعت رائج ہے، ہم نے بھی اپنے بزرگوں سے بیعت کی، انہوں نے اپنے بزرگوں سے بیعت کی، اور آج کل بھی مختلف جگہوں میں جو مشائخ ہوتے ہیں وہ اپنے مریدوں سے بیعت لیتے ہیں۔ تو یہ جو بیعت ہے، بیعت علی الاسلام نہیں ہوتی، وہ نہ بیعت علی الجہاد والموت ہوتی ہے، نہ بیعت علی الخلافۃ والامارہ ہوتی ہے، بلکہ وہ بیعت ہوتی ہے بیعت علی التقوی، کہ ہم نیکی اختیار کریں گے۔ چنانچہ آپ چاہتے ہیں کہ بھئی میں نیک بن جاؤں، تو آپ کسی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں، بزرگ آپ سے کو بیعت کر لیتے ہیں، مردوں کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہیں، عورتوں سے بیعت کرنا ہو تو کپڑے کے ذریعے سے یا پانی کے ذریعے سے بیعت کر لیتے ہیں، کہ بڑا برتن لے کے ادھر شیخ نے ہاتھ ڈال دیا، ادھر عورتوں نے ڈال لیا، یا زبانی بیعت کر لی، یا کپڑے کے ذریعے سے بیعت کر لی۔ تو یہ بیعت علی التقوی ہے۔ البتہ ایک بات میں نے شاید پہلے بھی عرض کی تھی، دوبارہ عرض کرتا ہوں، اور اکثر جگہوں میں عرض کرتا ہوں، کہ یہ جو اب مشائخ کے ہاں یا ہم لوگ بیعت کرتے ہیں اب نئے مشائخ میں، تو وہ بیعت جو ہے وہ بیعت علی التقوی نہیں ہوتی، بیعت علی الوظائف ہوتی ہے۔ چنانچہ جب کوئی آدمی کسی بزرگ سے بیعت ہوتا ہے، آپ کا کوئی ساتھی کسی بزرگ سے بیعت ہوگا، تو آپ اسے کہو گے کہ بھائی تم بیعت ہو گئے؟ کہ ہاں۔ اچھا کیا وظیفہ بتایا؟ اب لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اس بیعت کا مقصد وظیفے پڑھنا ہے، حالانکہ وظیفے تو قرآن حدیث میں پہلے سے مذکور ہیں۔ آپ تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھو، استغفار پڑھو، درود شریف پڑھو، اس کے لیے بزرگ کی کیا ضرورت ہے؟ بزرگوں سے بھی بڑھ کر جو سب سے بڑے بزرگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فضائل بتا رکھے ہیں کہ تیسرے کلمے کے یہ فضائل ہیں، استغفار کے یہ فضائل ہیں، درود شریف کے یہ فضائل ہیں، قرآن کے یہ فضائل ہیں۔ یہ بزرگوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو پہلے سے مسلمانوں کو معلوم ہے۔ بزرگوں سے جو بیعت ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ تاکہ اندر کی جو خرابیاں ہیں وہ دور ہو سکیں۔
ہم سب نیک لوگ ہیں، لیکن ہمارے اندر خرابیاں چھپی ہوئی ہیں بہت، اور وہ خلوت میں یا دوسری جگہوں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو وہ جو اندر کی خرابیاں ہیں ان کو نکالنے کے لیے جو بیعت ہوتی ہے وہ ہے مشائخ کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے۔ اسی لیے پرانے زمانے کے جو مشائخ تھے، بلکہ ہمارے سلسلے کے بھی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وظائف نہیں بتاتے تھے، بلکہ وہ اصلاح کرتے تھے، آدمی کو ٹھیک کرتے تھے۔ اور اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھئی اگر بزرگ بننا ہے کہیں اور جاؤ، اور اصلاح کرانی ہے، انسان بننا ہے تو میرے پاس آؤ، میں تمہیں انسان بناؤں گا۔ اور فرماتے تھے بزرگ بننا کیا مشکل ہے، آدمی ہاتھ میں تسبیح لے لے، سر جھکا لے، لمبا کرتا پہن لے، بزرگ ہو گیا۔ لوگ کہیں گے بزرگ آ رہا ہے، حالانکہ جو چیز ہے اصل وہ اندر کی خرابیوں کو دور کرنا ہے۔ آدمی کے اندر تکبر نہ ہو، آدمی کے اندر حسد نہ ہو، مال و دولت کی محبت نہ ہو، اور یہ دوسری جو اندر کی خرابیاں ہیں وہ دور ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہمارے اکابر جب بیعت کرتے تھے تو وہ بیعت کرتے تھے کس پر؟ علی التقوی، یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، جیسا کہ قرآن مجید کی سورۃ الممتحنہ کی آیت میں ہے۔ میں اپنے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوا تو انہوں نے بہت تھوڑی سی چیزیں مجھے بتائیں۔ پھر جب میں ان کے انتقال کے بعد حضرت حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوا اور ان سے مجھے بہت فائدہ بھی ہوا، انہوں نے مجھے کوئی وظیفہ نہیں بتایا، بلکہ وہ یہی بات تھی کہ دیکھتے تھے کہ اس میں ہے کیا اور کیا خرابی ہے اس کے اندر۔ ایک مرتبہ حضرت نے مجھے ڈانٹا اور کافی زور سے ڈانٹا، تو میں نے عرض کیا کہ حضرت آئندہ نہیں کروں گا۔ فرمایا آئندہ کرو گے پھر ڈانٹوں گا۔ تو یہ حضرات جو تھے یہ اصلاح کرتے تھے، اندر کے جو عیوب ہیں ان کو نکالتے تھے، اور یہی اصل میں بیعت علی التقوی ہے۔ خیر بات بہت آگے نکل گئی، تو بیعت کی 4 قسمیں آپ حضرات سمجھ گئے۔ ایک بیعت علی الاسلام ہے، دوسرا بیعت علی الجہاد والموت ہے، تیسرا بیعت علی التقوی ہے، اور چوتھا جو ہے بیعت علی الخلافتی والامارہ ہے۔ اور ان میں صوفیہ جو بیعت کرواتے ہیں وہ بیعت علی التقوی کرواتے ہیں، بشرطے کہ اس سے تقوی پیدا ہو۔ اور اگر صرف وظیفے ہی پڑھنے ہیں تو وظیفے پڑھنا تو آدمی ویسے ہی وظیفے پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ احادیث فضائل ذکر موجود ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس اللہ سرہ کی اس میں سارے فضائل لکھے ہوئے ہیں، آپ وہ ذکر کے فضائل ہیں ان پر عمل کر لو۔ لیکن بزرگوں سے جو بیعت ہوتے ہیں وہ اندر کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے۔ بات آگے نکل گئی، اب واپس ہم تفسیر کی طرف آ جاتے ہیں کہ آیت نمبر 18 میں جو آج کے درس کی پہلی آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات فرمائی کہ اے نبی، جن جن صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ اور اللہ کے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں ہوگی۔ ایک حدیث آتی ہے کہ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے اور ساری نعمتیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے، اللہ تعالیٰ خاص تجلی فرمائیں گے، اور سب مومنین جمع ہوں گے، جنتی جمع ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہیں کوئی کسی چیز کی خواہش ہو؟ عرض کریں گے کہ اے پروردگار جو ہم چاہتے ہیں وہ ملتا ہے اس جنت کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تمہیں ایک ایسی چیز دیتا ہوں جس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جنتی سوچیں گے وہ کیا چیز ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط بعدہ ابدا، اب میں تمہارے اوپر اپنی رضامندی کو حلول کرتا ہوں، تمہیں اپنی رضامندی عطا کرتا ہوں، اب کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا۔ اب یہ دنیا ایسی ہے کہ اس میں کوئی بڑا سے بڑا ولی اللہ ہو وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب اللہ کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری کسی بھی غلطی سے ناراض ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔ بڑے سے بڑے عالم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑے شیخ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے،
اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیں کہ میں راضی ہو گیا ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا امکان نہیں رہا، اللہ تعالیٰ جو ہے اب ناراض نہیں ہوں گے اس آدمی سے، اور ناراض نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ کبھی اس سے کوئی ایسا جرم سرزد نہیں ہوگا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان کے اوپر آ جائے۔ تو اصحاب بیعت الرضوان، یہ جو 1400 صحابہ تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب یہ مومنین صحابہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، اور اللہ کو علم تھا کہ ان کے دلوں میں کیا کچھ ہے۔ یہ لوگ صحابہ تھے، مخلص تھے، سچے تھے، وفادار تھے، یہ دیکھ رہے تھے کہ ہماری تعداد 1400 ہے، ہم نے احرام باندھے ہوئے ہیں، ہم زرہ نہیں پہن سکتے احرام کی حالت میں، خود ہم نہیں پہن سکتے، صرف تلوار ہمارے پاس ہے، اور سامنے مشرکین مکہ 3-5 ہزار کے قریب ہیں، اور ان سے ہماری کیسے لڑائی ہوگی؟ لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم آخری دم تک لڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مومنین جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں درخت کے نیچے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، اللہ کو علم ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کیسا ایمان ہے، کیسی سچائی ہے، اور کیسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، تو اللہ نے اپنی سکینت ان پر نازل کی۔ اور یہ میں پہلی بھی ایک مرتبہ آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ سکینت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ہم میں سے ہر شخص بے چین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، گھبرائے پھرتا رہتا ہے جی، اور سب سے بڑی نعمت اس کائنات میں جو ہے وہ سکینت ہے، آدمی پرسکون رہے، ہر حال میں پرسکون، ہر حال میں پرسکون، کام مرضی کے مطابق ہو رہا ہے تو بھی سکون، اور کام مرضی کے خلاف ہو رہا ہے تو بھی پرسکون۔ جب کام مرضی کے مطابق ہو رہا ہے تو خوش ہے کہ میری مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، اور جب کام مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا تو بھی خوش ہے کہ میری مرضی نہیں چلی، اللہ کی مرضی چلی، اور اللہ کی مرضی میری مرضی سے بہتر ہے، اس میں میرے لیے فائدہ زیادہ ہے۔ اب یہ سکینت ہے جو ہر وقت مومن کے دل میں رہتی ہے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین ہمیشہ ہر حالت میں پرسکون رہتے تھے۔ اس کو قرآن کہتا ہے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، تو اللہ نے ان پر سکینت نازل کی، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور ان کو بدلہ عطا کیا قریبی فتح کا، یعنی جو بیعت رضوان ہوئی ہے اصل تو اس کا بدلہ آخرت میں ہوگا، جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، لیکن قریبی بدلہ اس کا یہ ہے کہ قریبی طور پر اب ان کو فتح نصیب ہوگی۔ چنانچہ خیبر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور بڑا مال و دولت، مال غنیمت حاصل ہوا۔ اس کو قرآن کہتا ہے وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ نے بدلہ دیا ان کو قریبی فتح کا، وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت سارے غنیمتیں جن کو یہ لیں گے، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ آگے آیت نمبر 20 میں ارشاد ہے وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے بہت ساری غنیمتوں کا جن کو تم لوگے، فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ، اور اللہ نے یہ تمہارے لیے جلدی سے غنیمت دے دی ہے، یہ غنیمت دے دی ہے یعنی خیبر کی فتح جو ان قریب ہونے والی ہے۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے ہیں، لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے ہیں کہ مشرکین مکہ نے تم پر حملہ نہیں کیا، اور جو یہودی تھے خیبر میں وہ بھی حملے کو نہیں آئے، اور وہ یہودی جو مدینہ منورہ میں تھے اور منافق تھے انہوں نے بھی تمہارے بال بچوں پر حملہ نہیں کیا، اللہ نے ان سب کے ہاتھ تم سے روکے رکھے،
وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور اللہ نے لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ یہ غنیمت مومنین کے لیے ایک نشانی بن جائے، وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتا رہے۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائیں تاکہ تم سیدھے راستے پر جنت کی طرف بڑھتے رہو اور دنیا کی فتوحات بھی تمہیں ملتی رہیں۔ آگے قرآن آیت نمبر 21 میں بشارت دیتا ہے کہ ایک اور بھی فتح ہوگی جس پر فی الحال تم قادر نہیں ہو۔ قرآن کہتا ہے آگے چل کر ایک اور فتح ہوگی جس پر تم فی الحال قادر نہیں ہو، لیکن اللہ کو معلوم ہے۔ اب وہ کون سی فتح ہے؟ وہ 2 سال بعد ہوئی، فتح مکہ، کیونکہ صلح حدیبیہ ہوئی ہے ذی قعدہ سن 6 ہجری میں، اور ٹھیک 2 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے مکہ مکرمہ فتح کیا۔ قرآن نے اشارہ کر دیا اور یہ فرمایا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور ایک اور غنیمت ہے جس پر تم فی الحال قادر نہیں ہو، قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس غنیمت کا احاطہ کر لیا ہے، یعنی اس کے لیے تیاری کر دی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ اور تمام اصحاب و سیر نے لکھا کہ یہ صلح حدیبیہ جو تھی یہ دیکھنے میں مسلمانوں کے خلاف تھی، اور اس میں جتنی شرائط مانی گئیں کافروں کی مانی گئیں۔ مسلمان بڑے دکھی تھے، یہ کیسی شرائط مانی جا رہی ہیں، لیکن ان شرائط کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے قلوب جو ہیں وہ پھیر دیے، اور جتنے کافر تھے وہ بہت تیزی سے مسلمان ہونے لگے۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ مسلمان جو ہیں وہ ہر وقت لڑنے کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے ہاں اصول ہیں۔ انہی اصولوں میں یہ بھی تھا مسلمانوں کے ہاں کہ مکہ مکرمہ، بیت اللہ، ان کی حرمت کو ہم نے خراب نہیں کرنا، لڑائی کرنی ہے کافروں سے لیکن مکہ مکرمہ کو ہم نے خراب نہیں ہونے دینا، بیت اللہ کے امن کو ہم نے خراب نہیں ہونے دینا۔ قرآن نے کہا ہے اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، اللہ نے حرم کو امن کی جگہ بنایا۔ اب کافروں نے پوری کوشش کی اور کہا کہ ہم تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ مسلمان چاہتے تو لڑ سکتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت الجہاد والموت بھی کروا لی، لیکن اس کے باوجود آپ لڑے نہیں، اس لیے کہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں لڑائی ہو، بیت اللہ کے سامنے خون بہے۔ بیت اللہ تو امن کی جگہ ہے، جعلنا حرما آمنا۔ جب یہ بات لوگوں کے سامنے آئی، لوگوں نے بہت تیزی سے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ چنانچہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی، اور یہ سارے 1400 مومنین، مخلصین، صادقین، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین تھے، جن کو اصحاب بیعت الرضوان کہا جاتا ہے۔ اور 2 سال کے بعد جب آپ فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو یہ 1400 تبدیل ہو گئے 10,000 کے اندر، اور 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ روانہ ہوا۔ آپ غور کیجئے کہ مکہ مکرمہ میں آپ 13 سال رہے، پھر مدینہ منورہ میں آپ 6 سال رہے، 13 اور 6 19، اور ذی قعدہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ اس وقت میں جو مخلصین صحابہ تھے، مومنین، صادقین، ان کی تعداد 1400 تھی، اور سب آپ کے ساتھ تھے۔ عورتیں بچے جو تھے وہ گھر پہ تھے، لیکن مرد جو تھے ان کی تعداد 1400 تھی۔ اور 2 سال کے بعد جب آپ فتح مکہ کے لیے نکلے ہیں تو تعداد 10,000 ہو گئی۔ گویا 19 سال میں اگر 1400 حضرات مسلمان ہوئے تھے مرد، تو وہ مردوں کی تعداد سن 8 ہجری میں جا کر صرف 2 سال کے بعد 10,000 میں تبدیل ہو گئی۔ یہ صلح حدیبیہ کی برکت تھی، اور اسی لیے قرآن نے صلح حدیبیہ کے بارے میں فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے یہ صلح آپ کے لیے فتح مبین بنا دی ہے، اس کے نتیجے میں فتح ہی فتح ہوگی، لوگ تیزی سے مسلمان ہوں گے۔
فتح خیبر ہوگی، اس کے بعد فتح مکہ ہوگی، مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا۔ تو قرآن نے آیت نمبر 21 میں فرمایا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور ایک اور بھی فتح ہے جس پر تم ابھی قادر نہیں ہو، قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ نے اس کا احاطہ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس صلح حدیبیہ کے موقع پر لڑائی نہیں کروائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں قتال ہو، حرم کے سامنے خون بہے، چاہے مسلمانوں کا خون بہے، کافروں کا، دونوں کا خون بہتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پسند نہیں کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر لڑائی ہوتی تو اللہ کی تمہارے ساتھ مدد ہوتی اور ان کافروں کو ضرور شکست ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ حرم کے اندر خون بہانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کو قرآن کہتا ہے وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر یہ کافر لوگ تم سے قتال کرتے لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو یہ پشت پھیر کے بھاگتے، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور پھر یہ کسی کو یار اور مددگار نہ پاتے۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہی اللہ کی سنت ہے جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم ہرگز اللہ کی سنت کو تبدیل ہوتے ہوئے نہیں پاؤ گے کہ کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا اور مسلمانوں کا مددگار اللہ ہوتا ہے۔ اب یہاں کافروں کے لیے دو لفظ آئے ہیں کہ یہ لوگ پوچھ پھیر کے بھاگتے اور پھر کسی کو نہ ولی پاتے نہ مددگار پاتے۔ آج میں پڑھ رہا تھا امام رازی کی مشہور کتاب ہے تفسیر کبیر امام رازی کی، بڑی تفصیلی، اس میں انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی۔ انہوں نے کہا قرآن مجید میں کئی جگہوں میں یہ لفظ آیا ہے ولیًا ولا نصیرا، تو ولی کہتے ہیں اس آدمی کو جو محبت کے ساتھ آپ کا دفاع کرے، اور نصیر کہتے ہیں جو طاقت کے ساتھ آپ کی مدد کرے۔ آپ کا والد ہے، دادا ہے، قریب کے جو لوگ ہیں وہ ولی ہوتے ہیں، اور جو باہر سے آ کے آپ کی مدد کرتا کھڑا ہو جاتا ہے کہ تم کیوں اس پہ ہاتھ اٹھا رہے ہو، چھوڑوں گا نہیں، میں بھی تمہاری مدد، یہ نصیر ہے۔ تو قرآن نے ولیًا ولا نصیرا، جو جگہ جگہ یہ لفظ آیا ہے، کئی جگہوں میں آیا ہے، تو ولی کا اسی لیے ہمارے اکابر نے ولی کا ترجمہ کیا یار اور نصیر کا ترجمہ کیا مددگار۔ یار و مددگار، اسی سے اس کی جانب مخالف جو ہے اردو میں بولے جاتی ہے بے یار و مددگار، لیکن یہاں ولی سے مراد ہے یار اور نصیر سے مراد ہے مددگار۔ اگر یہ کافر لوگ تم سے قتال کرتے تو یہ پشت پھیر کے بھاگتے اور پھر یہ نہ کوئی یار پاتے نہ مددگار پاتے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو اس سے پہلے چلی آ رہی ہے، اور تم ہرگز اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ آگے آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ نے لڑائی نہیں ہونے دی، حالانکہ تم بھی لڑائی کے لیے تیار تھے اور وہ لوگ بھی لڑائی کے لیے تیار تھے، لیکن اللہ نے تمہارا ہاتھ بھی روکا، ان کا ہاتھ بھی روکا۔ اور وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے تھے کہ بیت اللہ اور حرم کی حرمت پامال ہو۔ یہاں وہ ایک بات ہے جو پہلے میں نے آپ کو شاید بتائی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں پہنچے تھے تو آپ اپنی اونٹنی کو لے جا رہے تھے مکہ کی طرف، اونٹنی نہیں جا رہی تھی، بیٹھ رہی تھی، تو لوگوں نے کہا اڑ گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قصوہ اونٹنی اڑی نہیں ہے، لیکن اس کو اس اللہ نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا۔ اور پھر آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ اس بیت اللہ کی حرمت کے لیے اور اس بیت اللہ کی عزت کے لیے اگر کوئی بھی یہ پیشکش کریں گے میں اس کو قبول کر لوں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ بیت اللہ کا حرم بیت اللہ کی حرمت پامال نہ ہو، حرم کا امن ختم نہ ہو اور یہاں لوگوں کا خون نہ بہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی
آیت نمبر 24 میں یہی بات ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اللہ ہی تو ہے کہ جس نے ان کافروں کا ہاتھ تم سے روک دیا، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارا ہاتھ ان سے روک دیا، بِبَطْنِ مکہ، مکہ کی وادی میں، چنانچہ مکہ کی وادی میں کوئی قتال نہیں ہوا، تمہارا ہاتھ بھی روک دیا، ان کا ہاتھ بھی روک دیا، مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں ان پر کامیابی عطا کر دی تھی۔ اور یہ کامیابی اس طریقے سے ہوئی، تاریخ میں اس کا ذکر آتا ہے کہ 70 افراد تھے مشرکین کے جو مسلح ہو کر آئے، اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم مسلمانوں پر حملہ کریں اور ان کو کوئی نقصان پہنچائیں، ان سے لوٹ مار کر کے لے جائیں۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین ہوشیار تھے، انہوں نے 70 کے 70 کو گھیرے میں لے کے گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا تم کس کے کہنے سے آئے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہم خود ہی آئے ہیں لوٹ مار کرنے کے لیے۔ آپ نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب ہونے کے باوجود ان پر قبضہ اور ان پر قدرت حاصل ہونے کے باوجود ان کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کو قرآن کہتا ہے کہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے ان کا ہاتھ تم سے روک دیا، تمہارا ہاتھ ان سے روک دیا مکہ کی وادی میں، جبکہ اللہ نے تمہیں ان پر قدرت دے دی تھی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ آگے آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم الذین کفروا، یہی تو لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے، وصدوکم عن المسجد الحرام، اور تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے، والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، معکوفا اے محبوسا، اور ہدی کے جانوروں کو روک دیا ہے اس بات سے کہ ان کو وہ پہنچیں حلال ہونے کی جگہ میں۔ یہ جو عرب تھے وہ جانور ذبح کرتے تھے مینا کے اندر، جیسے آج کل بھی مینا میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جانور لائے تھے انہوں نے جا کر ذبح ہونا تھا، نہر ہونا تھا حرم کے اندر، لیکن ان مشرکین مکہ نے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے دیا اور نہ ہدی کے جانوروں کو مینا تک پہنچنے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کافر ہی تو ہیں کہ جنہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے، والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، اور ہدی کے جانوروں کو روک دیا ہے اس بات سے کہ وہ حلال ہونے کی جگہ تک پہنچیں۔ آگے قرآن کہتا ہے وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ یہ جو آیت ہے جو ابھی میں نے پڑھی ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو کافروں سے لڑائی سے روکا، اور کافروں کا ہاتھ بھی روکے رکھا، مسلمانوں کا ہاتھ بھی روکے رکھا، ایک وجہ تو وہ ہے جو ابھی میں نے عرض کی، تاکہ حرم کی حرمت پامال نہ ہو، اور حرم میں مسجد حرام کے اندر خون خرابہ نہ ہو۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں مسلمان ہو گئے تھے کچھ لوگ، اور وہ مسلمان ان میں ملے جلے تھے۔ پھر مسلمان بھی دو قسم کے تھے، بعض مسلمان تو وہ تھے جنہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا تھا، بعض مسلمان خفیہ مسلمان تھے کہ انہوں نے اعلان نہیں کیا لیکن چپ کے اندر سے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اب اگر لڑائی ہوتی تو وہ لوگ مارے جاتے، رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموہم، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ مومن مرد ہیں، مومن عورتیں ہیں، تمہیں ان کا علم نہیں ہے، ان تطؤوہم، اور تم ان کو رون ڈالو گے، فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، اور لا علمی میں تمہیں ان کی وجہ سے بڑا عیب پیش آئے گا۔ یہ مومن مرد مومن عورتیں تھے جن کی وجہ سے اللہ نے تمہیں لڑنے نہیں دیا تاکہ ان کی جان مال محفوظ رہے۔ آگے قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ یہ جو کافر نظر آ رہے ہیں ان میں بھی بہت سارے لوگوں نے مسلمان ہونا تھا،
چنانچہ حضرت عمرو بن العاص، حضرت خالد بن الولید، یہ بڑے بڑے لوگ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر کافر تھے، جیسے ہی صلح حدیبیہ ہوئی تو یہ سب کافر تیزی سے آنے لگے اور آ کر اسلام قبول کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت عمرو بن العاص نے بھی آ کر اسلام قبول کیا، حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے بھی آ کر اسلام قبول کیا، اور دوسرے لوگوں نے۔ تو یہ مسلمان ہونے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی جانوں کی حفاظت فرمائی۔ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرے جن کو چاہے۔ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اگر یہ مسلمان علیحدہ ہوتے تو ہم عذاب دیتے ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب، لیکن چونکہ کافر اور مسلمان ملے ہوئے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے لڑائی نہیں ہونے دی۔ آگے آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں یہ تو ضد میں رہے، کافر اڑ گئے، کافروں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو حرم میں نہیں آنے دیں گے، مکہ میں نہیں آنے دیں گے، مسجد حرام میں آنے نہیں دیں گے، طواف نہیں کرنے دیں گے، سعی نہیں کرنے دیں گے۔ حالانکہ مشرکین مکہ دنیا بھر کے کسی آدمی کو منع نہیں کرتے تھے، اور اسی لیے سارے دنیا بھر کے لوگ مشرکین مکہ کا احترام کرتے تھے کہ یہ حرم کے لوگ ہیں، ہمیں آسانی ہوتی ہے۔ لیکن ان ظالموں نے ضد کی وجہ سے یہ طے کر لیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ قرآن کہتا ہے یہ تو ضدی لوگ تھے، لیکن ماشاءاللہ تم نے ضد نہیں کی۔ اگر صحابہ بھی ضد کرتے کہ نہیں جی ہم ضرور عمرہ کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے، ضد کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے، کر سکتے تھے، اور صحابہ ضد کے لیے تیار بھی تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس ضد سے نکالا، اور وہ جو صحابہ تھے انہوں نے صلح کا راستہ اختیار کر لیا، حالانکہ ان کے دل غمگین تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ ہماری خواہش پوری نہیں ہوئی، ان مشرکین مکہ کی خواہش پوری ہو گئی، لیکن ضدی نہیں تھے، صحابہ ضدی نہیں تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ضد بہت بری چیز ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ ضد بہت بری چیز ہے۔ قرآن کہتا ہے اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، جب ان کافروں نے اپنے دلوں کے اندر ضد کر دی تھی، جاہلیت والی ضد، یہ لوگ ضدی ہو گئے کہ ہم تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے، لیکن مسلمان ضدی نہیں ہوئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس سال نہیں اگلے سال آ کے کر لیں گے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، تو اللہ نے اپنے رسول کے اوپر سکینت نازل کی، وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین پر سکینت نازل کی، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور کلمہ تقوی پر ان کو قائم رکھا۔ کلمہ تقوی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس پر ان کو قائم رکھا۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور یہی اس کلمے کے زیادہ حقدار ہیں اور یہی کلمے والے ہیں، یہ صحابہ ہی کلمے والے ہیں، کلمے کے زیادہ حقدار ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور دیکھیے صحابہ کا یہ کمال ہے کہ جب جناب لڑنے پہ آتے تھے تو ہر اپنی موت کے لیے بھی تیار ہو جاتے تھے، چنانچہ بیعت علی الجہادی والموت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، صحابہ نے کہا جی ہم مر جائیں گے، آخری دم تک ان سے لڑیں گے حتیٰ کہ ہمیں شہادت نصیب ہو جائے، موت آ جائے۔ لیکن جب صلح کا وقت آیا تو صلح بھی اسی طریقے سے قبول، حالانکہ دل زخمی تھے، چاہتے تھے لڑنا کیونکہ انہوں نے بیعت کر لی تھی اور جہاد کے لیے تیار ہو گئے تھے اور عمرہ کرنا چاہتے تھے، زبردستی اندر گھسنا چاہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں صلح کر لو۔ شروع میں ان پر افسوس ہوا، بعد میں سر جھکا لیا کہ جو نبی کہتا ہے وہ صحیح ہے، جو اللہ کہتا ہے وہ صحیح ہے، جو اللہ اور رسول کا فرمان ہے وہ صحیح ہے۔ قرآن مجید اوپر رکھو پیارے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ،
جب ان کافروں نے اپنے دلوں کے اندر ضد رکھی، جاہلیت والی ضد، اور یہ میں آپ سے پھر کروں، ہمارے ہاں بھی یہ بڑی خرابی ہوتی ہے ہم لوگوں میں کہ ہم ضدی بہت ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے بس وہی ہونا چاہیے. ارے بھائی ٹھیک ہے، فیصلہ ہو گیا، بیوی بھی نہیں مانتی، بچے بھی نہیں مانتے، یہ بھی نہیں مانتا، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو ان کو ان کے حال کے اوپر. ضد نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ضد سے مسائل الجھتے ہیں، خون خرابہ ہوتا ہے، پریشانیاں بڑھتی ہیں. تو ضد نہیں. ہاں یہ دیکھو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں شریعت کے مطابق ہے، شریعت کے خلاف ہے. شریعت کے مطابق جو کام ہے کرو. جہاد کرنا ہے جہاد کرو، صلح کرنی ہے صلح کر لو. کافر لوگ ضد کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ. ان کافروں نے اپنے دلوں کے اندر ضد بنائی ہے جیسے جاہلیت کی ضد ہوتی ہے. فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. اللہ نے اپنی سکینت نازل کی اپنے رسول پر اور مومنوں پر. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. اور کلمہ تقوی پر ان کو قائم رکھا. کلمہ تقوی ان کو چپکا دیا، یعنی انہیں کلمہ تقوی پر باقی رکھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تفسیر فرمائی کہ کلمہ تقوی سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. الزمہم کلمۃ التقوی. اللہ نے اپنی سکینت نازل کی رسول پر اور مومنین پر اور ان کو تقوی کے کلمہ تقوی پر قائم رکھا. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اور وہی صحابہ اس کلمہ تقوی کے زیادہ حقدار تھے اور اس کے اہل تھے. اور اس موقع پر تمام مفسرین نے لکھا کہ دیکھو یہ جتنی آیات آپ پڑھ رہے ہیں آج کے درس میں، ان سب میں صحابہ کی فضیلت بیان کی گئی. یہی تقوی والے ہیں، یہی کلمہ تقوی کے احق ہیں، یہی اس کے اہل ہیں. اب اگر کوئی فرقہ یا لوگ صحابہ کو برا کہیں گے، اس کا مطلب یہ کہ صریح طور پر قرآن مجید کی ان آیات کی مخالفت کر رہے ہیں. قرآن تو یہ کہتا ہے اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا. اور نعوذ باللہ اگر کوئی کہے کہ نہیں ان صحابہ میں بعض ایسے تھے بعض ایسے تھے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کی آیات سے وہ دشمنی کر رہے ہیں. قرآن تو کہتا ہے اللہ نے ان مومنین پر سکینت نازل کی. قرآن کہتا ہے کہ یہ جو صحابہ تھے یہ کلمہ تقوی والے تھے، کلمہ تقوی پر جمنے والے تھے، کلمہ تقوی کو تھامنے والے تھے، کلمہ تقوی کے زیادہ حقدار تھے. انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی. اللہ نے ان کو کلمہ تقوی پر قائم کیا، تقوی پر باقی رکھا. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا. اور یہ کلمہ تقوی کے زیادہ حقدار تھے. وَأَهْلَهَا. اور کلمہ تقوی والے تھے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور اس سے معلوم ہوا کہ مومن کو دونوں حالتوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. اللہ کی رضا کی خاطر جان دینی ہو اس کے لیے بھی تیار رہے، اور اللہ کی رضا کی خاطر جان نہیں دینی اس کے لیے بھی تیار رہے. کافروں سے لڑنا ہے اس کے لیے بھی تیار، اور نہیں لڑنا صلح کرنی ہے اس کے لیے بھی تیار. صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے صلح حدیبیہ میں یہ کر کے دکھایا کہ ہم دونوں کام کر سکتے ہیں. اگر ہم سے لڑوانا چاہو ہم حاضر ہیں لڑنے کے لیے، آخری دم تک لڑیں گے، شہادت تک لڑیں گے، چھوڑیں گے نہیں. لیکن اگر صلح کروانا چاہو ہم سر جھکا لیں گے، خاموش ہو جائیں گے، ضد نہیں کریں گے. ضد نہیں کریں گے کیونکہ ضد کون کرتا ہے؟ کافر کرتے ہیں جن کے اندر جاہلیت والی ضد ہے. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ حمیۃ الجاہلیہ. ان کافروں نے اپنے دل کے اندر جاہلیت والی ضد کی ہے. اللہ نے مومنین پر سکینت نازل کی اور اللہ نے ان کو کلمہ تقوی پر باقی رکھا. اور یہ حضرات کلمہ تقوی کے زیادہ حقدار تھے اور کلمہ تقوی کے اہل تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. آج کے درس کی آخری آیت ہے آیت نمبر 27. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ. اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا ہے برحق.
لتدخلن المسجد الحرام، تم انشاءاللہ لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ، انشاءاللہ تم سب لوگ مسجد حرام جاؤ گے، آمینین امن کے ساتھ جاؤ گے، محلقین رؤوسکم و مقصرین، وہاں جا کر عمرہ کرو گے، سر منڈاؤ گے، اور بعض لوگ بال کاٹیں گے، لا تخافون تمہیں کسی کا ڈر نہیں ہوگا، فعلم ما لم تعلموا اللہ کو ان چیزوں کا علم ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے، فجعل من دون ذلك فتحا قریبا اور اللہ نے اس سے پہلے ایک قریبی فتح تمہارے لیے طے کر دی ہے کہ عمرہ کرنے سے پہلے تم خیبر جاؤ، وہاں فتح حاصل ہو، پھر اس کے بعد اگلے سال عمرہ کرنا۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق اللہ نے اپنے رسول کو سچا اور برحق خواب دکھایا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے خواب دیکھا تھا کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، میرے ساتھ صحابہ بھی ہیں، ہم نے حلق بھی کرایا اور کسی نے سر منڈایا، کسی نے بال کٹوائے۔ تو جب صلح حدیبیہ ہوئی اور آپ عمرہ نہیں کر سکے تو منافق کہنے لگے کہ جی وہ خواب کا کیا ہوا؟ قرآن نے کہا خواب پورا ہوگا، لیکن اللہ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال پورا ہوگا، پورا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے رسول کو سچا اور برحق خواب دکھایا ہے، لتدخلن المسجد الحرام تم ضرور بالضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا، آمینین امن کے ساتھ جاؤ گے، محلقین رؤوسکم اپنے سروں کو منڈاؤ گے، ومقصرین اور بال کاٹو گے، لا تخافون تمہیں کسی کا خوف نہیں ہوگا، فعلم ما لم تعلموا اللہ کو علم ہے ان باتوں کا جن کو تم نہیں جانتے، فجعل من دون ذلك فتحا قریبا اور اللہ نے اس سے پہلے تمہارے لیے ایک قریبی فتح تیار کر رکھی ہے۔ چنانچہ ذی قعدہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، اور پھر 2 مہینے کے بعد فتح خیبر ہوئی، پھر اگلے سال ذی قعدہ میں آپ عمرے کے لیے روانہ ہوئے، 3 دن آپ نے مکہ مکرمہ میں قیام کیا، سب صحابہ نے عمرہ کیا، بعضوں نے سر منڈایا اور بعضوں نے بال کاٹے۔ اتنی بات ہے کہ سر منڈانا افضل ہے اور بالوں کا کاٹنا جائز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب صحابہ نے بال کاٹے، کسی نے بال کاٹے کسی نے سر منڈایا، تو آپ نے دعا دی اللہم ارحم المحلقین، یا اللہ جنہوں نے سر منڈایا ان پر رحم فرما۔ صحابہ نے عرض کیا والمقصرین یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جنہوں نے بال کٹوائے ان کے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ آپ نے پھر دعا کی یا اللہ حلق کرانے والوں پر رحم فرما۔ پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بال کٹوانے والوں کے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ تیسری مرتبہ میں آپ نے فرمایا اللہم ارحم المحلقین والمقصرین، یا اللہ محلقین پر بھی رحم فرما، جنہوں نے سر منڈایا ہے اور جنہوں نے بال کاٹا ہے ان پر بھی رحم فرما۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ حج یا عمرہ کرنے میں سب سے افضل یہ ہے کہ آدمی سر منڈا لے، لیکن اگر کوئی تکلیف ہے، سر میں دانے ہیں، کچھ ہے، بال بڑے ہیں اور ایک پورے کے برابر آپ نے کاٹ لیا تو بھی آدمی احرام سے حلال ہو جائے گا۔ واللہ سبحانہ وتعالی دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، گھروں سے نکلنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ جو کچھ قرآن مجید ہم نے پڑھا یا اللہ اسے سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی صحابہ والا ایمان نصیب فرما، ہمیں بھی کلمہ تقویٰ کو تھامنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی صحابہ کرام اصحاب بیعت رضوان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، قبر بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما۔ یا اللہ دارین میں ہمیں عافیت نصیب فرما، ہمیں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما۔
جو پریشان ہیں یا اللہ ان کے پریشانیاں دور فرما، یا اللہ جو حج پر گئے ہوئے ان کے حج کو قبول فرما، جو نہیں جا سکے یا اللہ آئندہ ان کو حج کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں اپنا فضل و کرم سے اولاد صالح نرینہ عطا فرما، جن کو رشتوں کی ضرورت ہے اچھے رشتے عطا فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔